السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آج ہم روح تصوف کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے عنوان کے تحت ہم روح تصوف کا وہ عنوان بیان کریں گے جس میں حضور خواجہ گیسو دراز بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد و تقوی کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضور خواجہ گیسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا روح تصوف میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد، یعنی کہ آپ کے وصال کے بعد میں، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیوہ، ان کی زوجہ محترمہ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو جب حضرت عمر نے بار بار، ایک سے دو تین بار نکاح کا پیغام بھیجا، تو حضرت عمر کے پیغام نکاح کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے انکار کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوہ کی خدمت میں سیدنا فاروق اعظم نے یہ پیغام بھیجا کہ میں اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات، جو ان کی زندگی گھر کی چار دیواری میں گزرتی تھی، جو ان کی زندگی گھر کے اندر گزرتی تھی، اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، اس لیے میں نکاح کا خواہش مند ہوں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے آپ کے پیغام نکاح کو قبول فرما لیا۔ جب نکاح ہوا اور رات میں یکجائی ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، جو ان کی بیوہ تھی، جو اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، ان سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ بتائیں مجھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رات کی زندگی کے متعلق جو گھر میں بسر ہوتی تھی اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے متعلق بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کے کچھ حصہ، یعنی کہ ابتدائی رات کا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بسر فرماتے تھے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے آپ تشریف جب گھر لاتے تو رات کا کچھ حصہ ہمارے ساتھ مشغول ہوتے، گھر والوں کے ساتھ رہتے، اور جب آدھی رات کا وقت ہوتا تو آپ اٹھتے، وضو فرماتے اور نماز کے لیے ٹھہر جاتے، ذکر و اذکار کے لیے ٹھہر جاتے۔ اور جب آپ قیام کے لیے، نماز کے لیے ٹھہر جاتے تو اس وقت گھر میں اس طریقے سے خوشبو مہکنے لگتی جو مشک و گلاب سے زیادہ ہوتی اور کافور سے زیادہ مہکنے لگتی خوشبو۔ اس طریقے سے سارے گھر میں خوشبو کے ہلے پھوٹ پڑتے اور اس سے زیادہ بہتر خوشبو ہم کوئی نہ محسوس کرتے جتنی خوشبو اس وقت ہوتی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح صادق کا وقت ہوتا، حضور خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح صادق کا وقت ہوتا تو جب صدیق اکبر اپنی عبادات اور ریاضات سے باہر آنے کا وقت ہوتا تو اس وقت ایک ایسی آہ سوز بھرتے، ایک ایسی آہ مارتے کہ سارے کے سارے گھر سے خوشبو چلے جاتی اور جلے ہوئے سڑے ہوئے گوشت کی بو سی محسوس ہونے لگتی، سارے گھر میں خوشبو کی جگہ بو محسوس ہونے لگتی۔ تو اس وقت خواجہ گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زارو خطار رونے لگے اور فرمایا کہ صدیق اکبر رات بھر محبوب حقیقی کے ساتھ مشغول رہتے تھے۔ صبح کے بعد چونکہ ان کو دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا پڑتا تھا، محبوب کا فراق ناقابل برداشت تھا، اس لیے ان کے سینے سے آہ جگر سوز برآمد ہوتی تھی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس واقعے سے ہم کو یہ بات ہم کو معلوم ہوئی جیسا کہ پیران طریقت کا خاص طور پر یہ کام ہوتا تھا، پیران طریقت کا یہ کام ہوتا ہے، خانقاہوں میں یہ عمل ہمیشہ سے چلے آ رہا ہے کہ رات کے کچھ وقت پیر کی خدمت میں حاضر ہوتے، پیر کی خدمت سے جب اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ مشغول ہوتے اور اس کے بعد میں عبادات اور ریاضات میں مشغول ہو جاتے۔
تو یہ اصل طریقت ہے، یہ اصل تصوف ہے، یہ اصل تصوف ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہم کو جاننے کو مل رہا ہے، سیکھنے کو مل رہا ہے، سمجھنے کو مل رہا ہے کہ اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہونا بھی بے حد ضروری ہے، اور پیر کی خدمت کے بعد میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، سب کے ساتھ وقت گزارنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہمارا معشوق حقیقی ہے، ہم جس کے عاشق ہیں، جس کی محبت میں، جس عشق میں ہم ذکر و اذکار میں عبادات اور ریاضات کرتے ہیں، اس میں مشغول ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں جب عبادات میں مشغول ہوتے تو وہ خوشبو کس کی مہک رہی تھی؟ ذرا یہ غور کریں، خوشبو کیوں مہک رہی تھی؟ وہ خوشبو اس لیے مہک رہی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے، یہ میرے اوپر فلاں ہے، اسی لیے آپ نہیں کر رہے تھے۔ آپ اس سوچ سے عبادت کر رہے تھے، آپ اس سوچ سے، اس خیال سے عبادت پر آمدہ تھے کہ میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہ عبادت کے لائق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، میرا کام ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ اور بندہ اپنے رب کی عبادت کیوں نہ کرے جبکہ اس کا رب عبادت کے لائق ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، جیسا کہ موجودہ زمانے میں مختلف طریقے سے، مختلف انداز میں رات بسر کی جاتی ہے، جس میں مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہے، یا روڈوں کے اوپر نکل کر ہماری رات بسر ہو رہی ہے، یا مختلف قسم کی مصروفیات میں ہم رات مشغول کر رہے ہیں، اور اس کو ہم طریقت کا اگر نام دے رہے ہیں تو وہ سراسر غلط ہے۔ طریقت تو یہ ہے کہ اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کے دیدار سے سرفراز ہوں، ان کی تعلیمات سے سرفراز ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، کیونکہ گھر والوں کا بھی اپنا حق ہے، اور گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد میں اپنے پیر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اپنے پیر کی تعلیمات پر اس طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں جس طرح ہمارا شیخ ہم کو تربیت کر رہا ہے۔ عبادات اور ریاضات میں مشغول ہونا، جب وہ یکتائی میں گھل مل جاتے ہیں، اپنے آپ کی ذات کو فنا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر کے اپنے رب میں شامل کر دیتے ہیں، اپنے رب کے اندر اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں، تو جب بندے کی عبادات اور ریاضات اس سربلندی کو پہنچ جاتی ہے، اس سربلندی کو پہنچ جاتی ہے کہ جسم سے جب اندر سے کثافت اور برائی ختم ہو جاتی ہے، جب برائی ختم ہو جاتی ہے، کثافت ختم ہو جاتی ہے، تو لطافت آتی ہے۔ جب لطافت آتی ہے اور اچھائی آتی ہے، یار کی یاد ہوتی ہے، تو یار کی یاد جو خوشبوؤں سے معطر ہے، وہ خوشبوؤں کے حلے گھر میں پھوٹ پڑتے ہیں۔ جب خوشبو کے حلے پھوٹ پڑتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرح ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی۔ جب ان سے جدائی کا وقت آتا ہے، جب ان سے جدائی کا وقت آتا ہے، تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی آہ بھرتے، ایک ایسا درد ان کے دل میں ہوتا، ایک ایسا دل میں درد ہوتا، ایک ان کا دل اس طلب سے جل اٹھتا کہ سارے کے سارے گھر میں جلے ہوئے گوشت کی بو پھیل جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس محبت کو ذرا سا غور کریں۔ یقیناً میرے الفاظ کم ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ساری دنیا میں جتنے الفاظ اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ سب کم پڑ جائیں گے ان کی تعریف کے آگے، ان کو سمجھانے کے آگے کہ یہ کس مقام پر فائز ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کے دور کا عالم تو کیا ہے؟ ایک روز حضور خواجہ غوث دراز بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اگر کسی شخص سے یہ دریافت کیا جائے کہ دنیا بہتر ہے یا آخرت، تو وہ یہی جواب دے گا کہ آخرت بہتر ہے۔ لیکن اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کی جیب سے چند روپے بھی اگر چوری ہو جائیں یا کہیں پر گم ہو جائیں تو غم کے مارے اس کا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کی نماز فوت ہو جائے، وہ آدمی اگر دیندار مسلمان ہو تو ایک دو بار اس کی زبان سے استغفر اللہ نکلتا ہے اور بس بات آئی گئی ہو جاتی ہے، نہ اس کے دل پر نماز کے فوت ہونے کا اتنا صدمہ ہوتا ہے جتنا صدمہ
اس کے روپیے گم ہو جانے کا ہوتا ہے، نہ کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا دار لوگوں کی باتیں نوک زبان سے ہوتی ہیں، ان باتوں کا دل سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو اس واقعے کو، اس بات کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور خواجہ غوث دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہم کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بھی عمل کرو وہ سچے دل سے کرو۔ ایک وقت کی نماز پڑھو تو سچے دل سے نماز پڑھو، دنیا کی پرواہ چھوڑ دو۔ دنیا دینے والا تمہارا رب ہے، رزق دینے والا تمہارا رب ہے۔ اگر تمہارے جیب سے پیسے گم ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس کا افسوس ہوتا ہے، لیکن اس افسوس کو جس طرح تم رونما کرتے ہو، جس طرح تم اس کو ظاہر کرتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ تم کو تمہارے دین کی فوت ہونے کا صدمہ ہونا چاہیے، تمہاری نماز کے فوت ہونے کا صدمہ ہونا چاہیے، تمہارے سے جو نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں، اپنے پیر کی تعلیمات چھوٹ رہی ہیں، اس کا افسوس سب سے زیادہ ہونا چاہیے اور اس کی سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ جب کہیں جا کر تم دیندار لوگ کہلاؤ گے، جب کہیں جا کر تم دین کے اوپر چلنے والے کہلاؤ گے، جب کہیں تم جا کر راہ سلوک میں آگے بڑھ پاؤ گے، لیکن کیسے آگے بڑھو گے؟ جب تک کہ تمہارے دل میں یہ دنیا بسی ہوئی ہے، جب تک کہ یہ دنیا بسی ہوئی ہے، تب تک تمہارے اندر راہ سلوک کے کوئی مدارج طے ہونے والے نہیں۔ جب تک یہ دنیا بسی ہوئی ہے تب تک آگے بڑھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں نے واقعہ حضور خواجہ غوث دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب عظیم روح تصوف سے میں نے بیان کیا، اس طرح کے اعمال اپنے اندر پیدا کریں، اپنے مالک حقیقی سے اس طرح جڑ جائیں، اس کی یاد میں رہیں، اس کی عبادت میں رہیں، اس کے ذکر و اذکار میں رہیں، نماز میں رہیں۔ جب کہیں جا کر تم کو اس سے محبت ہوگی، انسیت پیدا ہوگی، جب محبت جس سے کی جائے گی اسی طریقے سے تمہاری دل کی رغبت اس کی طرف ہو جائے گی۔ جب تم اپنے رب سے دل سے محبت کرو گے اور دل سے اس کی عبادت کرو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ بقایا تمام چیزیں جو طریقت کے نام پر ڈھونگ کیا جا رہا ہے یہ سب کے سب بیکار ہیں، فضول ہیں، جس کی طرف سے نہ راہ سلوک ہے، نہ یہ سلوک کا طریقہ ہے، نہ یہ سلوک کا راستہ ہے، نہ ہی اس کے ذریعے سے جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ فلاں سلسلے میں مرید ہو جاؤ بیڑا پار ہے، تو بغیر عمل کے، بغیر کوشش کے، بغیر مشقت کے کوئی راستہ طے نہیں ہوتا۔ البتہ دامن سے وابستگی ہے، اس کا صلہ دینا یا نہ دینا رب کائنات کے پاس اس کا فیصلہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، خاص طور پر عمل کی طرف آ جائیں اور بے وجہ بے فضول باتوں سے دور رہیں۔ انشاءاللہ تعالی روح تصوف کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم عنقریب آپ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔